السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد ہر طرح کی تعریف، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ حمد تعریف تو اس پر الف لام لگا دیا تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی تعریف۔ اس میں تعریف کرنے والے بھی تمام لوگ شامل ہیں، تعریف کرنے کے کلمات سارے کے سارے، تعریف کرنے کے مواقع، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی مخلوق اس کی حمد بیان کرتی رہے، اور انسان اور جن ان کی غفلت کے علاوہ باقی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے جب کوئی ایک لقمہ بھی بندہ کھائے تو اس پر اس کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پانی کا ہر گھونٹ اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اس حمد کو بے پناہ فضائل عطا کیے گئے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اس کو بے شمار انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے جو میزان ہے، نیکیوں والا ترازو ہے، وہ نیکیوں کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے وہ سارا کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 5 سورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے الحمد سے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورۃ فاطر، ان 5 سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ اس قدر پسند ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی اس لفظ سے ہوا ہے۔ اب جس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے آغاز کے لیے انتخاب کیا ہے جس کا، یقیناً وہ کلمہ کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں قابل تعریف اگر ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، کیونکہ اس کائنات کا بنانے والا وہی ہے۔ کسی انسان کی دانائی، اس کی عقل، اس کی سمجھداری، اگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس انسان کو کس نے بنایا؟ اس انسان کو وہ شعور، وہ عقل، وہ دانائی، وہ فہم و فراست کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا اس کائنات میں جتنے بھی کوئی کمال موجود ہیں، جتنی بھی خوبیاں موجود ہیں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انعام ہے۔ تو اس لیے ہر خوبی اور ہر نعمت اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو جب الحمد کہہ دیا تو ساری تعریفیں آ گئیں اس میں، اور جب للہ کہا تو اس میں تخصیص ہو گئی کہ ساری کی ساری تعریفات کا حقیقی حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی جامع اور کمال تعریف کی جائے، اس لیے کہ وہ ساری نعمتیں یا صلاحیتیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہیں۔
لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس لیے یہ نام اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں پر بولی جا سکتی ہیں، لیکن لفظ اللہ یہ علم ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی لائق نہیں ہے کہ اس کو بولا جائے۔ رب العالمین، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی پالنے والا ہے ہی نہیں حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ مخلوقات کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ماحول کو ان کے مطابق کر دیتا ہے، اور وہ خوب اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گروتھ کرتی چلی جاتی ہیں ہر طرح کی مخلوقات۔ تو یہ ماحول ان کے موافق کرنا یہ بھی پرورش میں ہی آتا ہے۔ تو رب کے لفظ میں اس کو کسی کے ساتھ جوڑ کر بھی بولا جا سکتا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے مال کا مالک تو ہم کہہ سکتے ہیں رب المال۔ اگر گھر کی بات ہو ہم کہہ سکتے ہیں رب البیت یا رب الدار، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب اس پر الف لام آ جائے الرب، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خاص ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں نا انہوں نے دو بندوں نے خواب دیکھا، تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو ایک وہ تعبیر کیا بتائی تھی کہ تم میں سے اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے جو ایک ہے نا وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ تو اس میں ربہ، اپنے مالک کو، اپنے رب کو، تو وہاں رب اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کا معنی اپنا مالک۔ لیکن جب ہم اس لفظ پر الف لام لگا دیتے ہیں تو پھر صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ لفظ نہیں ہو سکتا۔ العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ ایک لفظ ہوتا ہے عالم، عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ یہ جو ہم علماء کو کہتے ہیں نا عالم، وہ نہیں، عالم ہوتا ہے لفظ، اور یہ ہے عالم کی جمع عالمین۔ عالم کہتے ہیں جہان کو۔ اس کائنات میں کتنے ہی جہان ہیں، انسان ایک علیحدہ جہان ہے، جانوروں کا علیحدہ ہی جہان ہے، پرندے ہیں ان کا علیحدہ جہان ہے، ہر چیز کا اپنا ہی ایک جہان ہے، جن علیحدہ ہی ایک جہان ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی یہاں پر مخلوقات کی اقسام ہیں، تمام کائنات کا، تمام انسانوں کا، جنوں کا، اگر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا ذکر آ گیا ہے۔ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ اس سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے، تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ پورے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں اجمالاً اس صورت میں موجود ہیں۔ تو اس میں ایک توحید ہے پورے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ تو توحید کی جو پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے، گویا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہتے رہنا چاہیے، پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ بڑا مختصر اور بڑا جامع کلمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی سے ہی آغاز کیا ہے، تو ہمیں بھی ہر خوبی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔